عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ رواہ الترمذی وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاست حسین بادشاست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قابل عزت و شرف مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم الحرام اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ، ابتدا میں کسی بھی چیز کی ابتدا ہو، وہ سال کی ابتدا ہو، وہ کسی چیز کا افتتاح ہو، اس پہ خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں ایک ایسا اندوہناک واقعہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے پوری انسانیت کو لرزا کے رکھ دیا، وہ اپنے ہوں یا پرائے، وہ دشمن ہوں یا دوست، وہ ساتھ رہنے والے ہوں یا جدا، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا غیر مسلم، وہ ظالم ہو یا مظلوم، جو بھی انسان اس دھرتی پہ موجود ہے، اس واقعے کو اس نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا، اس کے دکھ کو، اس کے المناک ہونے کو، اس کی تکالیف کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اس دنیا میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جیسے ہی آقا پاک صاحب الاولاق ہادی سب الختم رسول مولا کل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، امام حسین کی ولادت کا پتہ چلا، تو آپ بہت تیز تیز چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف تشریف لائے، بچے کو اٹھایا، میں حسین کے گئی وہ رسول اللہ کی آواز تھی۔ اس سے بڑھ کے عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے رفعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے بلندیاں، عظمتیں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ جس کی زبان میں سب سے پہلے رسول اللہ کا لعاب دہن جائے، جس کے کان میں سب سے پہلے رسول اللہ کی آواز جائے، تو وہ جوان ہو کر عظیم سے عظیم تر ہی تو بنے گا نا۔ اسی لیے یہ تو بچپن، اچھا اپنے پیارے پیغمبر کا نام محمد بچا کے رکھا، اسی طریقے سے ما سلف فرماتے ہیں، مؤرخین فرماتے ہیں کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد جس طرح محمد کسی کا نام نہیں تھا، اس طرح حسن و حسین بھی کسی کا نام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ نام بھی بچا کے رکھا کہ میرے پیغمبر کے جب نواسے اس دنیا میں آئیں گے تو ان کا نام حسن و حسین رکھا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہ حسن و حسین ہیں جو بچپن کی زندگی جس کی دیکھی جائے رسول اللہ کے گود میں گزرتی ہے، تھوڑا چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، رسول اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، میرے پیغمبر مسجد میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، منبر پہ تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، میرے پیغمبر لوگوں کی توجہ، لوگوں کی نظریں رسول اللہ کے چہرے پہ ہیں۔ میرے پیغمبر نے دیکھا سامنے سے امام حسین لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کہہ سکتے تھے، صحابہ کرام کو کہہ سکتے تھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لاؤ۔ خطبے پہ منبر پہ بیٹھے ہیں، دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ میرے رسول منبر کو چھوڑ کے، خطبے کو چھوڑ کے منبر سے نیچے اترتے ہیں اور راستہ بناتے ہوئے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے پیغمبر گئے، امام حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اپنے کندھے پہ بٹھائے۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ رفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو جو عظمتیں عطا کی، جو رفتیں عطا کی، پھر ظالموں نے، پھر بدماشوں نے جو ظلم کے پہاڑ توڑنے تھے وہ توڑے، جو ظلم کرنا تھا وہ کیا، لیکن امام حسین جس کی تربیت رسول اللہ کے پاس ہوئی تھی، امام حسین جو رسول اللہ کا تربیت یافتہ تھا، انہوں نے فتنہ نہیں چاہا، انتشار نہیں چاہا، لڑائی نہیں چاہی، جھگڑا نہیں چاہا، امت کو لڑانا نہیں چاہا، امت کو مروانا نہیں چاہا، محبت کا پیغام دیا، پیار کا پیغام دیا۔ ہمارے پاس کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو، انہوں نے کھانا پینا بند کر کے دیکھا، سخت گرمی کا عالم ہے، ان کا پانی بند کر دو، پانی بند کر کے دیکھ لیا، پردیس کا عالم ہے، تپتا صحرا ہے، ریت تپ رہی ہے، اوپر سے آسمان آگ برسا رہا ہے۔ اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں ظالموں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ میرے پیغمبر کے شہزادے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن میرا پیغمبر کھڑا کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے امت مسلمہ، اے آنے والو، اگر تم بھی چاہتے ہو رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، لڑائی سے بچنا، جھگڑے سے بچنا، فتنے سے بچنا، فساد سے بچنا، ہر معاملے میں صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ تمہیں بھی عظمتیں عطا کر دے گا، اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں۔ تو آج امام حسین کی زندگی ہمیں یہی درس دے رہی ہے، صبر کا درس دے رہی ہے۔ صبر کسی بھی معاملے میں صبر کر لو، اور میرے بھائیوں اس کا اجر بعد میں سے نکال کے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ فہم و فراست دے، سمجھ دے، امت مسلمہ کو فہم و فراست عطا کرے کہ اس افراتفری کے عالم میں، گروپ بندی کے عالم میں، فرقہ و تفرقہ کے عالم میں، جہاں پہ مسجدیں جدا جدا ہیں، ادارے جدا جدا ہیں، کتابیں جدا جدا ہیں، میرے رب نے اعلان فرمایا تھا، ید اللہ علی، رسول اللہ نے فرمایا تھا ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اجتماعی طور مل جل کے اکٹھے رہنا سیکھے، اکٹھے چلنا سیکھے، انسانیت کے ساتھ رسول اللہ کی امت میں انتشار و افتراق سے بچے، وہی اللہ کا ولی بن جائے گا، وہی کامیابیاں اور ترقیاں اور عروج پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا